فتولی عنہم فما انت بملوم۔ ایک مقام آ جاتا ہے ایک داعی کی زندگی کے اندر جہاں یہ عجیب چیز ہے، وہ سان پہ لگاتا ہے یہ لوہے کے کینچیاں استرے وغیرہ، تو اس میں سے ذرا ذرے لوہے کے اس ریت میں مل جاتے ہیں جو وہ نیچے اس کے گری ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں مقناطیس پھیرتے ہیں اس ریت میں، تو اس میں سے لوہے کے ذرے اس کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ الگ ہو جاتا ہے لوہا اور باقی ریت رہ جاتی ہے۔ یہ جو دریاؤں اور ندیوں میں سے سونا نکالتے ہیں نا، اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ ذرے الگ کر لیتے ہیں باقی ریت۔ ایک دائی کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، میں نظر آتا ہے کہ وہ اس لوہے کے ذرے ملی ہوئی ریت یا سونے ملی ہوئی ریت کے اندر وہ آتا ہے اور اس میں سے وہ دیکھتا ہے، نکالتا ہے کہ کہاں ذرہ وہ لوہے یا سونے کا ہے، وہ اس میں سے نکالتا چلا جاتا ہے، اور ایک مقام پہ آ کے جب وہ دیکھتا ہے کہ اب باقی ریت ہی رہ گئی ہے، ذرے نہیں ہیں، تو پھر وہ اس مقام سے دوسرے مقام کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ہجرت اسکیپزم نہیں ہے، وہ اس مشن کا ایک حصہ ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کے قرآن یہ کہتا ہے ان سے کہ یہ وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اب انہیں چھوڑ دے۔ اتنا عرصہ تم نے اپنا سر کھپایا، ان کے اندر یہ کچھ کیا۔ ان میں سے جو سعادت روحیں تھیں جنہوں نے دلیل و برہان کی روح سے حقیقت کو تسلیم کرنا تھی، وہ سونے کے ذرے اس میں سے نکل آئے ہیں، آ گئے ہیں اس مقناطیس کے گرد، وہ لوہے کے ذرے جمع ہو گئے ہیں، اب یہ ریت ہی رہ گئی ہے۔ تو اب دوسرا پروگرام کا دوسرا حصہ اپنا شروع کر، لیکن وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا یہ قرآن ہے۔ یہاں تو کسی کے ساتھ کچھ تعلق قائم کرتے وقت یہ ہوتا ہے نا کہ صاحب بڑی خوشگواری سے، حسن سلوک سے تعلق قائم کرنا چاہیے، چھوڑتے وقت تو ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف اگر الزامات سے آگے بڑھے تو گالیوں تک نوبت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں چھوڑ کے الگ ہو، لیکن چھوڑ بھی حسن کارانہ انداز سے۔ وہ گل نہ کر کے میری لگدی کسے نے نہ دیکھی تے ٹوٹ دی نو جگ ویکھدا، جگ نہ تماشا ویکھے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، عزیزان من، چھوڑنا بھی حسن کارانہ انداز سے چھوڑنا، یہ تعلیم خداوندی اور سیرت نبوی ہی ہو سکتی ہے۔ حضور نے واقعی چھوڑا ان کو تو حسن کارانہ انداز سے چھوڑا، کسی کو گالی تک نہیں دی، کسی سے بدلہ تک نہیں لیا۔ اور دوسرے مقام کیا ہے کہ چھوڑنے کے بعد بھی یہ نہ کر کے اب کچھ اس ہی بات کے قابل ہی نہیں ہے چونکہ تو پہنچا ہی نہ، یہ اس کے متعلق یوں ہی فیصلہ نہ کر لے کہ اب کوئی بھی ان میں باقی نہیں رہا۔ اس میں یہ ہے کہ اس کے باوجود تو قرآن کی آواز پہنچائے چلا جا، اور وہاں یہ ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک جان، ایک نفس بھی اس لیے ہلاک ہو جائے کہ اس تک قرآن نہیں پہنچا تھا، پھر بھی پہنچائے چلا جائے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، اس مقام کے اوپر اگر تو ان کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف توجہ اگر دے گا، یہاں زیادہ امید وابستہ ہو سکتی ہے کہ ان میں اصلاح ہو سکتی ہے، تو اس سے تم پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی، کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس سے کہ تم نے ایسا کیوں کر دیا۔ لیکن وَذَكِّرْ وَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی بات پہنچائے چلا جا، اس کے باوجود دہرائے چلا جا، جو بھی ان میں سے اس کو تسلیم کرے گا اس کے لیے یہ بڑی مفید چیز ہوگی، بڑی منفعت بخش چیز ہوگی۔ اور بات وہی ہے جو پہلے کہی گئی کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ایک خدا کی محکومیت کو اختیار کرو۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم کا جو میں نے عرض کیا نقطۂ ماسک، اور آگے آ کے وہ فکرہ کہا کہ جو دہرایا جاتا ہے اور پھر جس کا وہ غلط یا مروجہ متواتر مفہوم لینے سے بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آپ نے سنا ہوگا یہ ہر جگہ کہ ہم نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہماری پرستش کریں۔
یہی ترجمہ ہوتا ہے. کہیں اصل لفظ لے آتے ہیں تو عبادت کریں، وہ عبادت کے معنی پرستش ہوتا ہے. ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، جن کو تو چھوڑ دیجئے، وہ بات دوسری جگہ آئے گی. انس تو آ گیا نا. انسانوں کو پیدا ہی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہماری پرستش کریں. اندازہ لگائیے آپ. کچھ کھول کے بیان کرنے کی بات نہیں ہے. تخلیق انسانی کی غایت و غرض و مقصود و مطلوب یہ ہے کہ وہ میری پرستش کریں. یہ ہے مقصد. اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب پرستش تو یہی ہے نا کہ جو نماز پڑھ لی، کوئی نفل پڑھ لیے، اس کے بعد کچھ ورد وظیفے کر لیے. وہ تو کہا ہے کہ تخلیق کی غرض یہ ہے، اس کے معنی کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے. کچھ اور کیا تو وہ مقصد تخلیق کے خلاف چلا جائے گا نا. تخلیق کا تو مقصد یہ ہے. تو ان میں سے جو بڑے سے بڑے بھی جو وہ بزرگ عبادت گزار ہیں، ان کی بھی تو یہ صورت نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہر سانس میں وہی پرستش کی بات کرتے چلے جائیں. اور کچھ بھی تو کرنا ہوتا ہی ہے نا. تو جتنا کچھ یہ وقت کیا، وہ تخلیق جو کا مقصد جو خدا نے بتایا بقول ان کے، وہ اس کے خلاف چلی گئی بات. اس لیے یہ اپنے ہاں کے جو یہ بڑے بڑے مقتدا ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کے متعلق یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ صاحب وہ دن رات اسی میں ہی لگے رہتے تھے، نفلیں پڑھتے رہتے تھے، تسمیاں پھیرتے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے ایک کنج کے اندر. اور وہ کبھی نفل پڑھتے تھے، کبھی نماز پڑھتے تھے. روزہ صائم الدہر ہوتا تھا، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. بھوک لگتی تھی تو وہ ایک روٹی لکڑی کی دے رکھی تھی ماں نے، اس کو چک مارتے تھے. بنائے ہوئی ہے کاہے کے لیے؟ الا لیعبدون. مقصد ہی خدا کی پرستش. پہلے تو اس مقصد پہ زور دی. ذرا غور کیجئے عزیزان من، کہیں تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ خدا کہتا ہے مقصد یہ ہے ان کے پیدا کرنے کا، میری پرستش کر دے رہا. ایک لفظ عبادت کے مفہوم کے بدل جانے سے آپ دیکھیے بات کہیں سے کہیں جا پڑی. غرض و غایت تخلیق انسانیت کی کچھ اور ہو گئی. یہ جو عبادت گزار قوم ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہو گئی. وہ سخر لکم ما فی السماوات والارض کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات زیر تسخیر تمہارے کر دی ہے، اٹھو اور ان قوتوں کو اپنے لیے اپنے قابو میں لے کے آؤ. وہ یہ بتا رہا تھا یہاں یہ صورت ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں گوشے کے اندر، اور وہاں نفل پڑھے جا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، تسبیح ہیں، ورد ہیں، وظائف ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا بتا رہا ہے کہ تخلیق یہی ہے. عزیزان من، معاف رکھیے گا، یہ تو غنیمت ہے کہ قوم اس پہ عمل پیرا نہیں ہے. ساری قوم اگر یہی کرنے لگ جائے یہ جو بزرگ کرتے ہیں یا بدون کا معنی، تو سوچئے تو صحیح. پھر وہ تو بچے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کچھ کرتے ہیں، روٹی اور کماتے ہیں، ان کو دے جاتے ہیں. اگر سارے یہ کچھ کرنے لگ پڑیں، اللہ نے ایک لفظ ابدا یعبدو سے عربی زبان میں بھی اور قرآن کریم میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے، عزیزان مان، اس کے معنی محکومیت کے ہیں کہ شرف انسانیت یہ ہے کہ انسان نہ تو مظاہر فطرت میں سے کسی شے کے سامنے جھکے، کیونکہ ہر شے اس کے تابع تسخیر ہے، اور اس کے بعد انسان رہ جاتا ہے نا. انسان کے سامنے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان یکساں واجب التکریم ہے. تو جو یکساں واجب التکریم ہے، اس میں سے ایک کا دوسرے کے سامنے جھکنے معنی کیا رکھتے ہیں؟ یہ تو اس سے زیادہ تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے برابر ہے، اس کے پاؤں کے اوپر سر رکھا ہوا ہو انسان نے، اس کے سامنے جھکا ہوا ہو، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کاری ہے، اس کی محکومیت تسلیم کیا ہو. تو نہ تو مظاہر فطرت میں سے کسی کے سامنے یہ جھک سکتا ہے، نہ اپنے جیسے انسان کے سامنے جھک سکتا ہے. اور پابندی تو کرنی پڑتی ہے زندگی میں کسی شے کی. کس چیز کی پابندی کرو؟ خدا کے قوانین کی پابندی کرو. ہم نے ان کو پیدا اس لیے کیا، ان کی تخلیق کی غائد یہ تھی کہ کسی اور کے سامنے یہ نہ جھکیں،
صرف ہمارے قوانین کے سامنے جھکے۔ کہا یہ اس کی محکومیت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ کھانے کو نہیں مانگتے، کچھ سامان زیست نہیں مانگتے۔ جو بھی کسی دوسرے سے لے کے کھانے والا ہے وہ اس زمرے میں آ ہی نہیں سکتا، خواہ وہ حضرت صاحب کہیں ہوں، خواہ وہ حاکم کہیں ہوں۔ جو دوسرے کی کمائی سے روٹی کھاتا ہے وہ خدا کی اس صفت کے خلاف جاتا ہے۔ وہ کہا کہ حکومت میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہماری محکومیت اختیار کرو، اس میں یہ نہیں ہے کہ تم ہماری محکومیت اختیار کیو، کماتے جاؤ اور لا کے ہمیں دیتے جاؤ۔ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کسی سے، رزق نہیں چاہتے، طعام نہیں چاہتے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ کہا یہ کسی کی کمائی سے لینا، جس کی محکومیت اختیار کی جائے اس کی تو ذمہ یہ ہے کہ ہر ایک کو رزق پہنچائے، بجائے اس کے کہ ان کی کمائی سے خود کھائے۔ کیا کیا چیزیں کہاں کہاں کیا جاتا ہے، ذو القوة المتین۔ اور پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ صاحب ووٹ کتنے آئیں گے اور میرا جتھا کتنا بڑا ہوگا، میری پارٹی کتنی بڑی ہوگی، سوال ہی نہیں ہے۔ وہ بڑی قوتوں کا مالک ایسا ہے، بڑی مضبوط قوتوں کا مالک ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو رزاق بنتا ہے یہاں دنیا کے اندر بھی، نظام کاری کا سربراہ کیوں نہ ہو، رزاق جو بنتا ہے وہ اس کی قوت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ تو دل و جان سے اس کے سامنے لوگ جا کے جھکتے ہیں۔ رزاق فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ یہاں لفظ ظلم آیا ہے، ترجمہ کیا کہ جو ظلم کرتے ہیں۔ اب بہرحال یہ تو سارے اس میں سے نکل گئے کہ جو دنیا کے معاملات میں حصہ ہی نہیں لیتے، تو سوال ہی نہیں۔ یہ تو الگ بات رہی کہ کسی کی منفعت، کسی کا بھلا بھی نہیں کرتے، لیکن بخار وہ کہتے ہیں ظلم نہیں کرتے۔ یہ ظلم نہ کرنا جو ہے، میں اس معنی میں لے رہا ہوں جس میں عام طور پہ ظلم معنی لیے جاتے ہیں۔ ظلم کسی پہ نہ کرنا بھی جو یہ بڑی خوبی ہمارے ہاں، بڑی اعلیٰ صفت گنی جاتی ہے، بڑا کیریکٹر، تو یہ تو بات نہیں، یہ تو ایک منفی چیز ہے۔ پتھر کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، سوال ہی نہیں، یہ تو منفی چیز ہے، یہ نہیں کرتا۔ جس چیز کو آپ نیک کام کہتے ہیں، قرآن نے پتہ کیا بتایا ہے؟ یَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ۔ جو عمل نوع انسانی کی منفعت کے لیے ہوگا وہی ہے جس کو بقا نصیب ہوگی۔ اب یہ مثبت ہو گیا، یہ بات یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، قانون خداوندی کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن وہ نہیں کرتا والی بات نہیں ہے، یہ لا الہ والی بات اتنا حصہ نہیں ہے، یہ منفی ہے۔ آگے مثبت عمل بھی تو ہے، مثبت عمل یہ ہے یَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اسی عمل کے لیے بقا، کیا بات ہے صاحب، اسی عمل کے لیے بقا ہے جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے کیا جائے، الناس کے لیے ہے۔ یہ یہاں بڑی سے بڑی چیز جو پیٹریوٹزم کہی جاتی ہے، کم از کم اپنی قوم، اپنی ملک، مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، مائی نیشن، اپنا جتھا، اپنی پارٹی، یہ ساری انسانیت اسی میں بٹی ہوئی ہے۔ وہ ما ینفع الناس کہتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ معیار کیا اس چیز کے جانچنے کا، یہ کام نیک ہے یا نہیں، اس میں خدا کی عبادت ہو رہی ہے یا نہیں۔ میں نے لفظ وہی استعمال کر دیا، وہ جو ما ینفع الناس کے لیے ہوگا وہ ہے عمل جس کے لیے بقا ہے، اور وہی ہے جو خدا کے قوانین کی
اطاعت کا لازمی نتیجہ منفعت الناس ہے عزیزان مان۔ اب یہاں جو لفظ ہے ظلموا، آپ کو یاد ہوگا یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا، اس کے معنی ہے کہ جس شے کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو۔ بڑا ہی جامع لفظ ایسا ہے، جو اس سے ڈیزرو نہیں کرتا اس کو اگر اس مقام کے اوپر اونچا بھی پہنچا دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے، اور جو آن میرٹ کہیں ہونا چاہیے اگر اس کو وہاں نہیں ہے نیچے رکھ دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ جس کو جہاں ہونا چاہیے اگر وہ وہاں نہیں رکھا جاتا تو وہ یہ ظلم ہے۔ اب انسانوں کو اگر مساوات انسانیہ کی روح سے یکساں واجب و تکریم نہیں رکھا جاتا، اس میں فرق پڑتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یہ لفظ ذنوباً مثل ذنوب اصحابہم، یہ ذنب کا لفظ بڑا جامع ہے ان کے ہاں۔ ایسی چیز جو کسی کے پیچھے لگی رہے، نہیں چپکی رہے، اس طرح کہ جہاں جائے وہ چپکی رہے، پیچھا ہی نہ چھوڑے، جہاں جی چاہے جائے۔ اب پتہ ہے انہوں نے کہاں سے یہ لفظ لیا تھا، عجیب قوم تھی۔ یہ جو گائے بھینس یا اونٹ کی دم ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیسی عمدہ یہ تشبیہ ہے کہ وہ کہیں جائے چپکی رہے وہ چیز اور پیچھے لگی رہے۔ کہتا ہے انسان کے عمل کا نتیجہ وہ تو اس طرح سے اس کے پیچھے چپکا رہتا ہے جیسا کسی اونٹ یا مویشی کی دم اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے، اور آخر الامر پھر وہ نتیجہ برپا پیدا کر کے رہتی ہے۔ ضرور وہ پانی بھرے ہوئے ڈول کو بھی کہتے تھے جس کو ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ وہ ہمارے ہاں جو محاورہ ہے نا، پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ آخر الامر پھر جب وہ نتیجہ کی برآمد ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اصحابہم فلا، اور یہ جیسا کہ وہ جو پہلوں کا کہہ رہے تھے نا کہ یہ تواتر سے آ رہی ہے بات، کہا جیسا ان کا بیڑا غرق ہوا تھا اسی طرح سے ان کا پھر ہو جاتا ہے۔ اور حضور سے کہا کہ اس معاملے میں فلا تستعجلون، ان سے کہو کہ یہ جو بار بار اس کے لیے فرمائشیں کر رہے ہیں، آپ سے اعتراض کر رہے ہیں، یہ ہوتا کیوں نہیں ہے، آتا کیوں نہیں ہے وہ نتیجہ، وہ عذاب جسے کہہ رہے ہیں، ان سے کہو کہ وہ کوئی عید کا چاند نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ جب آئے گا تو کیفیت کیا ہوگی۔ جلدی نہ کرو، مہلت کا وقفہ غنیمت جانو، اس میں اپنی اصلاح کر لو، اپنی روش بدل لو، تباہی سے بچ جاؤ گے۔ اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ جلدی مچا رہے ہیں کہ ہم جلدی تباہ کیوں نہیں ہوتے۔ فلا تستعجلوا فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، اور اس دن جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے، اور جس دن اس کی نمود کا اور اس کے ظہور کا وقت آ جائے گا تو پھر تباہی ہی تباہی ہوگی ان کے لیے۔ اس وقت پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، نہ ہی یہ خود بچ کے کہیں جا سکیں گے۔ اور کہا کہ اس کے متعلق اقوام سابقہ کی داستانوں کو دیکھو، کیا یہی بات نہیں تھی کہ جب پھر ظہور نتائج کا وقت آیا تو ان میں سے کوئی ایک بھی کہیں بچ نہ سکا، اور جو ایک نہ بچ سکا تو قرآن نے عزیزان من عجیب بات ہمارے لیے بھی کہ ہم تو خیر ساری ظالمین میں سے ہیں۔ کہا کہ جب وہ تباہی آیا کرتی ہے تو یاد رکھو وہ صرف انہی کو تو گھیرا نہیں کرتی کہ جنہوں نے ظلم کیے تھے، وہ سب کو بہا کے لے جایا کرتی ہے۔ اجتماعی تباہی تو قوموں کی اس طرح سے ہوتی ہے، اس لیے جو اس وقت اس ظلم میں شریک نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ اس ظلم کو روکیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جب وہ تباہی آئے گی تو وہ انہی کی تباہی ہوگی، ہمیں کیا کہے گی، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ بالکل نہیں، سب کو بہا کے لے جائے۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ سیلاب آ جائے کشتی بنا لو،
پھر بچ جاؤ گے، ورنہ نہیں بچ سکو گے۔ اور یہ جو چیز کہی گئی کہ پھر ایسا ہو کے رہے گا، اور اس کے بعد پھر شہادت میں پیش کر رہے ہیں قرآن کریم۔ سورہ ذاریات یہاں ختم ہوتی ہے عزیزان من۔ اگلی سورت الطور کی ہے، 52 سورت، اسے ہم آئندہ لیں گے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہے، کس طرح سے ایک سورت کی آیات ہی باہم مربوط نہیں ہیں، سورتوں کی ترتیب میں بھی یہ چیز ہے کہ جب یہ کہا ہے کہ یہ کچھ ایسے ہی ہوتا رہا، یہی کچھ ہر رسول پیغام لاتا رہا، یہی کچھ اس کے ساتھ یہی رد عمل ان اقوام کا ہوتا رہا، یہ سارا کچھ قصہ بیان ہو رہا تھا۔ اگلی سورت بھی نئی جو شروع کی تو وہ والطور ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے وہ سورہ 3 جو ہے، والتین والزیتون وطور سینین، والتین والزیتون وطور سینین، وہ ترجمہ کہ قسم ہے مجھے زیتون کی، انجیر دکھاؤں، قسم ہے مجھے آلو کی، وہ تین وہ انجیر کی، زیتون، اور قسم ہے مجھے زیتون کی، قسم ہے مجھے کوہ طور کی، یہ آپ کے یہاں ترجمہ آتا ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں، اب تو نوجوان بے باک ہوتے ہیں، وہ پھر پوچھتے ہیں آپ کو کہ خدا قسم کھا رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، انجیر کی قسمیں کھا رہا ہے، زیتون کی قسمیں کھا رہا ہے، کوہ طور کی، تو یہ بات کیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ وہ زیتون کی اور تین کی اور زیتون کی اور انجیر کی قسمیں نہیں کھا رہا، بات بہت اونچی ہے۔ اگلی صورت اس کا نام ہی الطور ہے، شروع بھی الطور سے ہوتی ہے، والطور وکتاب مسطور۔ یہ آئندہ درس میں ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔